ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین اور قسم ہے طور پہاڑ کی، وہذا البلد الامین اور قسم ہے اس امن و امان والے مبارک شہر مکہ مکرمہ کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو سب سے زیادہ شاندار پیدا کیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو واپس لوٹایا تو سب سے نیچوں سے بھی نیچا کر دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے ایسا اجر و ثواب ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو اب کون سی چیز ایسی ہے جو بدلے کے دن سے تمہیں دھوکے میں ڈالتی ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں میں سب سے بڑا حکومت کرنے والا حاکم نہیں ہے؟ یقیناً وہ سب سے بڑا حاکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سب سے زیادہ شاندار اپنی مخلوق میں بتایا، تو انسان کا بھی یہ فرض ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس عظمت اور شان کو برقرار رکھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کے درمیان سے سب سے اعلیٰ جسمانی حسن اس کو عطا فرمایا، انسان کو چاہیے کہ اچھے اخلاق، اچھے طور طریقے اور اچھے آداب سیکھ کر اپنی زندگیوں میں اچھے عمل لا کر بھی اپنے آپ کو اور زیادہ حسین و جمیل بنائے، تاکہ ہمارا ظاہر بھی چمکدار ہو اور ہمارا باطن بھی چمکدار ہو۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اللہ کے بندوں کو ایسے آداب سکھائے کہ وہ اگر ان کے مطابق زندگی گزار لیں تو دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ انسان کیا، یہ تو ہمیں فرشتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسی پاکیزہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ ہم اس پاکیزہ زندگی کو بجائے اپنانے کے ایسے مسائل میں آپس میں الجھے رہتے ہیں کہ جس سے ایک آدمی، ایک مسلک کا آدمی دوسرے مسلک والے پر اعتراضی باتیں اٹھاتا ہے، جھگڑوں والی، فتنوں والی باتوں میں ہم الجھتے رہتے ہیں، اور جو ضروری باتیں ہیں جن پہ عمل کرنے سے صحیح معنی میں آدمی مسلمان ہو سکتا ہے، صحیح معنی میں آدمی آدمی کہلانے کے لائق ہو سکتا ہے، ان چیزوں کی طرف بہت سارے لوگوں کی توجہ کم جاتی ہے، اور ہم موبائل وغیرہ کے ذریعے آج دیکھتے ہیں وہ اس کے اعمال پہ اعتراض کر رہا ہے، وہ اس کے کاموں پہ اعتراض کر رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، مسجد کے اندر آپ کے دو صحابی بیٹھے ہوئے ایک آیت کے بارے میں قرآن کی بحث کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اس آیت سے تو یہ چیز حرام ثابت ہوتی ہے، دوسرے کہہ رہے تھے کہ نہیں، اس سے یہ چیز جائز ثابت ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ قرآن تمہارے لڑنے کے لیے اللہ نے اتارا؟ یہ تو عمل کرنے کے لیے اتارا ہے۔ ایسی آیتوں میں کیوں الجھتے ہو جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ جو صاف ستھرے معنی اور مطلب جو تمہاری سمجھ میں آ جائیں اس پہ عمل کرو اور اپنی زندگی کو سنبھالو۔ فرمایا پہلی امتیں اسی اختلاف کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہوئی کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے وہ باتیں پیش کرتے تھے جس سے الجھن پیدا ہو، جھگڑا پیدا ہو، تناؤ پیدا ہو، اور ان باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے جو ان کے لیے آسان اور صاف ستھری باتیں تھیں۔ ہمارے آداب
جو ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ دیکھنے میں بعض باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن وہی صحیح معنی میں آدمی کے اندر انسانیت پیدا کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر آئندہ کبھی کھڑے ہو کر پیشاب مت کرنا۔ فرماتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بلا عذر اگر آدمی کو بیٹھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے اور بیٹھ کر پیشاب کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو اس کے لیے افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر پیشاب کیا کرے۔ بہت سی مجبوری کی صورتیں کبھی ایسی آ جاتی ہیں، بعض جگہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، بیٹھے گا تو نیچے کوئی گندگی وغیرہ ہے، بارش کے پانی سے کوئی ایسی جگہ وہاں پر نہیں دکھ رہی ہے کہ جہاں پر بیٹھ سکے تو وہاں پر اجازت ہے کھڑے ہونے کی۔ جیسے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جہاں پر لوگ بھورا ڈالا کرتے تھے وہاں پر آپ کو پیشاب کی ضرورت پیش آئی تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا، کیونکہ وہاں پر بھورا پڑا ہوا تھا، بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، اگر بیٹھتے تو کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ تھا، اور بیٹھ کر پیشاب کرنے سے چھینٹے واپس آنے کا خطرہ تھا، پیشاب کو واپس پلٹنے کا خطرہ تھا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کی دھار دور چلی جاتی ہے، اس لیے اس لحاظ سے وہاں موقع اور محل ایسا تھا کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، ورنہ اس کے علاوہ زندگی میں کبھی آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ ہاں اگر کوئی سمجھدار حکیم یا ڈاکٹر کسی بیماری میں یہ بتا دے کہ بھائی تمہارے اس مرض کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرو تو آدمی مجبوراً کر سکتا ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ رانگن کا درد جب ہوتا ہے کسی کے تو اس کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ اس کے لیے علاج کا کام دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ورنہ ادب اور سلیقہ یہی ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف کام کرنے کے لیے اور کھانے پینے کے لیے اپنے داہنے ہاتھ کا استعمال فرماتے ہیں، اور جو چیزیں گندگی سے تعلق رکھتی ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ کو استعمال فرمایا کرتے ہیں۔ لہٰذا کوئی آدمی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، پانی پیے چائے پیے تو سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے، اور اگر استنجا وغیرہ کرنا ہے تو اپنے الٹے ہاتھ سے کرنا چاہیے، ناک سنکنا ہے تو اپنے الٹے ہاتھ سے سنکنا چاہیے۔ تو جو چیزیں گندگی سے تعلق رکھتی ہیں ان کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب اور سلیقہ بیان فرمایا۔ بعض لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے وضو کرنے کے بعد کہ جیسے انہیں ہلکا سا پیشاب کا قطرہ سا رسا، مگر یقین نہیں ہوتا ہے اس کے رسنے کا، تو اس چیز سے ہے تو معمولی یہ چیز لیکن اس سے انسان کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں قطرہ نکل تو نہیں گیا، کپڑے کہیں میرے ناپاک تو نہیں ہو گئے، کہیں قطرہ نکلنے سے وضو تو نہیں ٹوٹ گیا، اس حال میں نے نماز پڑھ لی، پتہ نہیں میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو جب شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تو اسی وقت سے اس وسوسے کو دور کرنے کا انہوں نے طریقہ بتا دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ وضو کیا کریں تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد ایک مٹھی میں پانی لے کے اپنی رومالی پہ چھڑک لیا کریں، اس سے کیا ہوگا جب رومالی گیلی ہو گئی آپ کے پانی چھڑکنے سے تو کبھی اگر یہ احساس ہوگا کہ پتہ نہیں پیشاب کا قطرہ نکلا نہیں نکلا، آپ پکڑ کے دیکھیں گے تو ارے ہم نے پانی بھگویا تھا، یہ اس کی وجہ سے ہمارے کپڑے پاک۔ تو آدمی کو اپنے کپڑے پاک سمجھنا چاہیے، یہ وسوسہ نہیں لانا چاہیے کہ پتہ نہیں پاک ہو گیا یا نہ پاک ہو گیا۔ جب یقیناً ہم نے وضو کیا ہے تو اب یقین جب تک نہیں ہو جائے گا وضو ٹوٹنے کا، اس وقت تک شک اور شبہ سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے کے بعد اگر تمہارے پیٹ میں کچھ گڑ گڑ محسوس ہو اور کبھی شک ہو کہ پتہ نہیں کچھ نکلا یا نہ نکلا تو فرمایا اپنا وضو سمجھتے رہنا جب تک کہ وضو ٹوٹنے کا یقین نہ ہو جائے۔ تو یقین ہی یقین کو زائل کرتا ہے، شک سے یقین زائل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا عمل کرتا ہے کہ جس سے اسے یقین ہو گیا کہ صاحب چھینٹے میٹے تو آ گئیں کپڑوں پر مگر لاپرواہی کر رہا ہے، تو لاپرواہی کی اللہ کے یہاں کوئی معافی نہیں ہے، اس پر کبھی کبھی سب پکڑ ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیے جا رہے تھے، راستے میں 2 قبریں پڑی۔ جب ان قبروں کے پاس آپ پہنچے تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی ایسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کہ جس سے یہ اپنے آپ کو بچا نہ سکتے۔ ایک کے اوپر تو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے پر اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ لوگوں کی چغلی اور غیبت کیا کرتا تھا، ادھر کی برائی ادھر اور ادھر کی برائی ادھر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا ایک شاخ کاٹی، اس کے بیچ میں سے چیر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو ایک قبر پہ گاڑ دیا اور ایک کو ایک قبر پہ گاڑ دیا، اور پھر فرمایا، جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان سے عذاب ہلکا رکھے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یا تو اللہ نے وحی بھیج دی کہ آپ کے اس عمل سے ہم ان کے عذاب میں تخفیف کر دیں گے، اور کچھ لوگ یہ فرماتے ہیں علماء کرام کہ ہری بھری چیزیں جب تک ہری بھری رہتی ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، اس وجہ سے وہاں پر سے عذاب ہٹ جائے گا۔ تو فرماتے ہیں جب ایک ایسی مخلوق جو انسان اور مومن اور مسلمان کے مقابلے میں پیڑ کی شاخ ادنا مخلوق ہے، اس کی تسبیح سے اللہ عذاب ہلکا کر دے گا، اگر کوئی ایمان والا قبر کے قریب بیٹھ کر قرآن عظیم کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے عذاب کو دور کیوں نہیں فرمائے گا۔ اور یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ جو شخص قبرستان جا کر تبارک الذی کی صورت تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے 40 دن تک کے لیے عذاب دور فرما دیتا ہے، اور فرمایا جو شخص سورہ یاسین شریف تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا 1 سال کے لیے وہاں سے عذاب دور کر دیتا ہے، اور جو لوگ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں مردے کے دفن ہونے کے بعد وہاں پر، یا شروع میں پڑھ لیں الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک، اور وہاں سے پڑھ لیں آمن الرسول سے لے کر جو سورت کی آخری 2 آیتیں ہیں فانصرنا علی القوم الکافرین تک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حساب و کتاب میں آسانی فرما دیتا ہے۔ تو یہ قرآن عظیم کی اور اس کی تلاوت کی برکت ہے۔ ایک ادب کا طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ جو تمہارے لیے لعنت و ملامت کا سبب ہو سکتی ہیں۔ یا رسول اللہ کون سی ایسی چیزیں ہیں؟ فرمایا جو انسانوں کے گزرنے کی جگہیں ہیں وہاں پر پخانہ پیشاب مت کرو۔ اگر کسی کا پاؤں سنے گا تو کیا کہے گا کتنا ناقص آدمی تھا، کیسا آدمی تھا، یہاں پر جگہ ملی تھی اور کہیں جگہ نہیں ملی۔ اور فرمایا جہاں پر لوگ کہیں سائے میں اٹھتے بیٹھتے ہوں وہاں پر پخانہ پیشاب مت کرو۔ وہ آ کر بیٹھتے ہیں یا تو بدبو آئے گی انہیں، یا ان کے پاؤں سنیں گے تو منہ سے ان کی اچھی بات تھوڑی نکلے گی، لعنت و ملامت کی ہی باتیں نکلے گی۔ اور فرمایا جو لوگوں کے زیادہ وارد ہونے کی جگہیں ہوتی ہیں، بازار ہوتے ہیں یا کوئی پانی کے گھاٹ ہوا کرتے تھے پہلے زمانے میں، فرمایا وہاں پر پخانہ پیشاب مت کرو۔ لوگ جہاں پر آتے جاتے چلتے پھرتے زیادہ ہوں تو وہاں پر یہ گندگی نہیں کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچے۔ مگر بہت سارے لوگ اپنے آپ کو تو بچا لیتے ہیں اس عمل سے، کتے پالنے والے صبح کو اٹھ کے سب سے پہلے سڑک پہ ہی لاتے ہیں ان سے گندگی کرانے کے لیے۔ اب سڑک پہ آدمی چلے گا ہی، کسی کا جوتا سنے گا، کسی کا کچھ سنے گا، بدبو ہوگی، گندگی پھیلے گی، اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا گھر صاف ستھرا رہے، سڑک چاہے میلی ہو جائے۔ ایسے ہی ہمارے بہت سارے لوگ خاص جگہ پر کوڑا ڈالنے کے بجائے بس گھر میں سے باہر نکل جائے سڑک پہ ہی پھینک جائے، ایسی صفائی ہوگی خود لے جائیں گے۔ تو اس سے کیا ہے، صفائی جب ہوگی دیکھا جائے گا، مگر گزرنے والوں کو جو تکلیف ہوتی ہے یہ لعنت و ملامت کا سبب ہو سکتی ہے۔ یہ بھی اسلامی تعلیم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اپنے راستوں کو بھی صاف ستھرا رکھو، اپنے بیٹھنے کی جگہوں کو بھی صاف ستھرا رکھو، لوگوں کی گزرگاہوں کو بھی صاف ستھرا رکھو۔ اللہ تعالیٰ یہ اسلامی آداب ہمیں سیکھ کر اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں رچانے اور بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما،
جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت و ترقی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، جن کے یہاں شادیوں کی ضرورت ہے ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما، اچھے کاروبار کا انتظام فرما، ہمارے ایمانوں میں قوت پیدا فرما، اعمال، اخلاق، کردار اور نیتوں کو ہماری درست فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب کو اچھی کامیابی عطا فرما، آمین۔